اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ سو بہت عالی شان ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ کریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے انسان کو یہ وارننگ دی ہے کہ تم یہ خیال کر کے بیٹھے ہو کہ تم ایسے ہی ہیں، وہی جو ہے پیدا کر دیے گئے، یوں ہی بے فائدہ عبثا بیکار جو ہے پیدا کر دیے گئے۔ کیونکہ انسان جس طرح کی زندگی گزار رہا ہے اشرف المخلوقات ہے، لیکن جو بیکار زندگی جو گزار رہا ہے ایک بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تم ایک بہت بڑے خلقکم امر عظیم، رسول اللہ کی ایک حدیث مبارک ہے کہ تم ایک بہت بڑے امر کے لیے، بہت بڑے کام کے لیے جو ہے پیدا کیے گئے۔ اسی کا جواب اللہ تعالیٰ جو ہے دوسری جگہ بھی فرما رہا ہے، وہاں پہ جہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں تخلیق کی ہم نے انسان اور جنات کی، جنات اور انسان کی، سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب دیکھیے وہ کس طرح سے جو ہے ڈرا رہا ہے، کس طرح سے جو ہے کہیں پہ جو ہے جنت کی اور اس کی نعمتوں کی جو ہے ترغیب دلا کر جو ہے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور کہیں پہ جو ہے دوزخ کی اس کی وعید بتا کے جو ہے ڈرا رہا ہے اور پھر اپنی ہی طرف جو ہے کھینچ رہا ہے۔ دونوں طریقے سے جو ہے بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے کس وجہ سے جو ہے پیدا کیا گیا، اور ہم جو ہے کافی ایزی موڈ میں جو ہے لائف گزارتے ہیں۔ انسان جو ہے اکثر اللہ نے قرآن میں جو ہے اکثر لفظ استعمال کیا ہے، جو بعض مفسرین کے پاس 70% ہے، بعض کے پاس جو ہے 90% کے جو ہے اوپر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اکثر ہے تو جو ہے غافل ہی رہتے ہیں، جس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ غافل ہیں، حالانکہ ایک بہت بڑے امر کے لیے، بہت بڑی چیز کے لیے جو ہے پیدا کیے گئے ہیں۔ دیکھیے انسان جس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، جہاں اسی کی آیتیں ہیں، موقع کے حساب سے جو ہے پڑھ دیتا ہوں، جو شروعات کی آیتیں جہاں پہ جو ہے اللہ جو ہے قیامت کے دن پوچھے، ہم جس حساب سے لائف گزار رہے ہیں ایک بہت بڑی لائف سمجھ رہے ہیں اپنی 60-70 سالہ زندگی کو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے پوچھے گا کہ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ پوچھے گا کہ تم دنیا میں کتنے برس رہے، اتنی بڑی جو زندگی گزاری، تو وہ کہیں گے وہاں پہ جب معلوم ہوگا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس سے کم رہے، تو پوچھ لے گننے والوں سے۔ وہ جب وہاں پہ ٹھہریں گے تو ان کو ایسا محسوس ہوگا، مطلب ہم کو یہ ریئلٹی اللہ تعالیٰ دیکھیے جب بتا رہا ہے اور انہیں جو ہے ہمیشہ پریزنٹ میں بات کرتا ہے، فیوچر پاس وغیرہ کی نہیں، انہیں جو ہے پریزنٹ میں بات کر رہا ہے، اس کے اثر سب لائیو ہے۔ تو اب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی 60-70 سالہ جتنی بھی زندگی ہے، وہ جب ہم وہاں پہ جب ٹھہریں گے تو ہم کہیں گے کہ خدا ہے کہ ہم ایک دن وہاں پہ جی کے آئے ہیں، ہم کہیں گے یہ آج ہم خود جو ہے وہاں پہ کہیں گے، وہ کہے گا قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، فرمائے گا تم دنیا میں بہت تھوڑی مدت رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ دیکھیے ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، ہمیں کہے گا جو اس زندگی کو جو ہے اتنی عیش سے جو گزار رہے ہیں، اس کو بھول کر جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہم پوچھے گا کتنے برس رہے، تو ہم خود کہیں گے کہ شاید ایک یا جو ہے اس سے کم دن رہے ہیں۔ فرمائے گا تم دنیا میں بہت تھوڑی مدت رہے، کاش تم جانتے ہوتے، لو انکم کنتم تعلمون۔ اسی کے بعد یہ آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث پیدا کر دیا، بیکار پیدا کر دیا، اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اب پوچھ رہا ہے، رائٹ ناؤ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھ رہا ہے کہ کیا تم، یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، وہ حاضر اور ناظر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے سوال کر رہا ہے کیا تم یہ خیال کر کے بیٹھے ہو، حساب کر لیے ہو اپنا مائنڈ سیٹ
کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی بے فائدہ عبث جو ہے پیدا کر دی گئی. انسان ایک چیز کی جب تخلیق کرتا ہے، معمولی پین یا کسی چیز کی، تو جو ہے وہ بیکار نہیں ہوتی. سوئی بھی بنتی ہے تو جو ہے ایک کام کے لیے جو ہے پیدا کی جاتی ہے. انسان تو جو ہے اشرف المخلوقات ہے، ایک بہت بڑے جو ہے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اور وہ کام نہ کیا جائے تو وہی جو ہے ظلم عظیم ہے، اسی میں جو ہے انسان گرفتار ہوگا. بہرحال آگے بڑھتے ہوئے جس مقصد کے تحت گفتگو ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد کی طرف جو ہے ہم رجوع ہوں، اور وہ مقصد جو ہے اللہ کا دیدار ہے، یا تو جو ہے اللہ کی یاد، اس کو پانا، یا تو جو ہے کم سے کم پانے کی امید میں جو ہے زندگی گزارنا. یہ باقی کی جو اطراف کی جو لائف ہے یہ صرف جو ہے انسان کی آزمائش کے واسطے جو ہے رکھ دی گئی. اس کی بیوی، اس کے بچے، کھانا پینا، اس کا کپڑا، اس کا مکان، یہ جو ہے صرف یہ اطراف کی چیزیں ہیں، اسے جو ہے ایک بہت بڑے جو ہے مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے. یہ آزمائش کے واسطے جو ہے یہ تمام جو ہے اطراف میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ چیزیں لگا دی ہیں، اور اسے جو ہے اسی کے واسطے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا. ابھی تو جو ہے امامنا خلیفۃ اللہ میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ التسلیم فرماتے ہیں کہ مارا برائے دیدنی یار آفریدن ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدن. ہم کو خدا تعالیٰ کے دیدار کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ورنہ اس وجود کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی ہے. مقصد جو ہے مہدی موعود السلام نے جو ہے رکھ دیا ہے. کم سے کم جو ہے مہدوی جو ہے اس مقصد کو جو ہے پیش نظر رکھا ہوا ہے. ہم جو ہے کم سے کم جو ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جو ہے یہ بتا دیں کہ تم خدا کے دیدار کے واسطے جو ہے پیدا کیے گئے. طالب بننا نہیں بننا جو ہے یہ اللہ کی جو ہے توفیق کی بنا پہ ہمارا کام ہے کہ یہ جو مقصد ہے مہدوی اسلامی نظم میں صرف دو ہی جماعت ہے. ایک خدا کو دیکھنے والا، دوسرا جو ہے خدا کو دیکھنے کی طلب رکھنے والا. جس مقصد کو ایک مقصد کو پایا ہوا اور دوسرا جو ہے مقصد کو پانے کی کوشش کر رہا. ایک اس دنیا کے سمندر سے جو ہے نکلا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے ہاتھ پیر مار رہا ہے نکلنے کے واسطے جو ہے کم سے کم جو ہے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے اور بے چینی کے ساتھ جو ہے زندگی گزار رہا ہے خدا تعالیٰ کو جو ہے حاصل کرنے کے واسطے. اور ہمارا دیکھیے ہوتا ہی یہی ہے کہ جو ہے ہم جو ہے اصل میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، ایک عام بادشاہ کی معرفت نہیں ہونے سے جو ہے ہم اس سے جو ہے ایک دم لاپرواہ رہتے ہیں. جب اس کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کا رواق، اس کی شہنشاہیت وغیرہ جب پیش کی جاتی ہے تو وہاں پہ جو ہے تھرتھراہٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ حاصل ہونے کی وجہ سے اور اسے جو ایک پردہ جو بیچ میں ڈال دیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہم یہ تمام جو غفلت کی جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی معرفت حاصل نہیں ہے. شیر کو دور سے دیکھنا اور پنجرے میں دیکھنا ایک الگ بات ہے، پنجرے کے اندر داخل ہو کر دیدار کرنا ایک الگ بات ہے. وہاں پہ جلال جمال دونوں سے جو ہے آدمی جو ہے مشرف ہوتا ہے. یہ ایک بڑا خاص ہوتا ہے جو سمجھا اس کے واسطے جو ہے کافی خاص ہوتا ہے. معرفت اور دیدار کے واسطے جو ہے وہاں سمجھایا جاتا ہے. بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے کیونکہ دیکھیے حقیقت آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ حقیقت جو ہے بڑی ٹف ہے. کیونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ آپ حسب تم ایسی جگہ پہ ایسے کئی جگہ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حسب تم کا جو ہے لفظ استعمال کیا ہے کہ تم یوں خیال کر بیٹھے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. جو ہم واپس کہتے ہیں نا ایویں چلے جاؤ گے، تم ایسے ہی چلے جاؤ گے. امام مہدی موعود علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ کیا جنت تمہارے باپ کا گھر ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے جب تک کہ سرتاپا نور نہ بنو گے، نور میں داخل نہ ہو. کیونکہ جو ہے جنت جو ہے نور کی بنی ہوئی ہے، جب تک کہ سر سے پیر تک نور نہیں بنو گی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں بڑی آسانی سے جو ہے بخشے جائیں گے. اب کیونکہ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ارے بھائی مہدی کے صدقے میں بخشے جائیں گے، رسول اللہ کے صدقے میں جو ہے بخشے جائیں گے. یہ ایک ہمارا جو ہے حقیقت میں جو ہے ایک نفس کا جو ہے یہ بہانہ بن چکا ہے. جہاں پہ جو ہے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی سید محمود صدقہ خار مت بنو، مرد بنو. ثانی مہدی نے فرمایا کہ خونکار کا صدقہ چاہیے، میراجی کا صدقہ چاہیے. فرمایا کہ بھائی سید محمود صدقہ خار مت بنو، صدقہ کھانے والے مت بنو، تم جو ہے مرد بنو. حالانکہ آقا کا صدقہ لازمی ہے لیکن وہاں پہ یہ تعلیم دی گئی ہے اگر تم صدقہ خار بنو گے تو جو ہے عمل چھوڑ دو گے. صرف جو ہے صدقے میں مل جائے، ان کے صدقے میں مل جائے، ان کے صدقے میں مل جائے. آدمی کو جو ہے عمل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. آدمی کو جو ہے عمل کرنے کے واسطے ایک بڑے جو ہے مقصد کے تحت جو ہے پیدا کیا گیا ہے. اور حقیقت میں اس کی جو سچائی ہے وہ بڑی کڑوی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے ہم اس سے جو ہے ہم آنکھ پوچھ کے جو ہے چاہ رہے ہیں کہ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے جنت کی طرف چلے جائیں گے. اس کی جو ہے ایک صفات کو چھوڑ کے جو ہے جمال کی طرف دیکھ کے جو ہے چلے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن
مہدی موعود علیہ السلام اکثر بیان قرآن کے وقت پہ جو ہے غضب والی آیتوں کا جو ہے بیان زیادہ کرتے تھے، رحمت والی آیتوں کا بیان کم کرتے تھے، روایتوں میں ہے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا جو غیر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے غضب والی آیتوں کا بیان جو ہے زیادہ کرتے ہیں اور جو ہے رحمت کی آیتوں کا بیان کم کرتے ہیں، جس سے جو ہے بندگان خدا کو جو ہے نا امیدی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے۔ تو اسلام نے صاف حدیث رسول پڑھ دی کہ تمہارا بھائی وہ جو تمہیں ڈرا ہے، مطلب حقیقت میں جو ہے ڈرنا ہے، اس کے سامنے جب حساب دینا ہے کوئی آسان بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن روایتوں میں آیا ہے کہ جب حساب دینے کے واسطے خود اللہ تعالیٰ کے حضور سامنے کھڑیں گے تو وہ کہے گا کہ اس کے سامنے ٹھہر کے حساب دینے سے، خدا کے سامنے ٹھہر کے حساب دینے سے بہتر ہے کہ جو ہے میں دوزخ میں چلا جاؤں۔ دوزخ سے ڈرایا جا رہا ہے، وہ دوزخ کا مالک ہے، وہاں پہ دوزخ کا مالک، اس کے سامنے ٹھہر کے حساب دینے سے بہتر ہے کہ جو ہے میں دوزخ میں چلا جاؤں۔ بعض روایتوں میں ہے جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت کے روز فرمائے گا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو جو ہے الگ الگ کرو۔ تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ خدایا کس طرح؟ تو جواب آئے گا 1000 میں سے 1000 دوزخی اور ایک جنت، 1000 لوگوں میں سے جو ہے ایک کو جو ہے باہر نکالو جنت میں۔ تو ریشیو جو ہے بہت کافی فرق رکھتا ہے۔ ہم اتنی آسانی سے جو ہے لائف نہیں گزار سکتے کہ جو ہے ایسے جو ہے بخش دی جائیں گے، بھائی ہو جائیں گا۔ ہمارا جو ایک ذہن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے میری امت میں 72 فرقے، ایک جو ہے ناجی باقی سب جو ہے ناری، مطلب ایک جنتی باقی سب دوزخی، تو ہم جو ہے اسلام کی تصدیق کر لیے اور جو ہے بخشے جائیں گے۔ لیکن میں اسلام نے تو جو ہے ڈرایا ہے، اسلام نے جو ہے صاف جو ہے ڈرایا ہے کہ جو ہے جب تک تم عمل نہ کرو گے، اگر بندہ محبت میں، دیکھیے ہم صدقے کھانے والوں کے واسطے یہ بات، اگر بندہ محبت میں تمہیں جو ہے اپنا پوست بھی نکال کر دے، چمڑی بھی نکال کر دے دی، تو خدا تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ تم سے بندے کا پوست نکالے گا اور مجھے دے گا، اور تمہیں تمہارے پوست پہنائے گا اور تم سے تمہارا حساب لے گا۔ یعنی محبت میں جو ہے آپ میں اسلام کا پوست بھی لے لیں گے تو خدا قادر ہے کہ وہ پوست نکال کے جو ہے تم سے تمہارا جو ہے سوال کیا جائے گا کہ کس طرح کی جو ہے تم نے زندگی گزاری۔ دیکھیے خدا تعالیٰ کی قدر کرنا تو جو ہے بہت دور کی بات ہے، وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ وما قدر اللہ حق بقدر ہی، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ ہم تو جو ہے اپنی کم سے کم یہ جو زندگی کی جو قدر ہے وہ آدمی اگر کر لیے، اس سے پہلے کی گفتگو میں ہو رہی تھی کہ جو ہے ایک سانس کی جو قیمت ہے وہ جو ہے 2 جہاں کی ملک سے جو ہے بڑھ کے صرف ایک سانس کی جو قیمت رکھی گئی۔ ایک سانس جو ہے ایک حدیث قدسی میں بھی آپ نے پڑھا کہ ایک سانس جو ہے ایک پیغمبر کا جو ہے مقام رکھتی ہے۔ تو وہ اولو الالباب لوگ ہیں، وہ عقل مند لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولو الالباب استعمال کیا ہے لفظ، اسلام نے فرمایا کہ اولو الالباب سے مراد میری قوم ہے۔ تو عقل مند لوگ ہیں جو ہے اپنی زندگی کی جو ہے قدر کرتے ہیں، اپنی جو ہے سانسوں کی قدر کرتے ہیں، اپنے پریزنٹ کی، اپنے اس وقت کی جو ہے قدر کرتے ہیں، گزرے وہ وقت پہ جو ہے پچھتاتے ہیں، زار و خطار جو ہے روتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں۔ کم سے کم ہمارا کام ہے، ہم جل تو سکتے ہیں، تڑپ تو سکتے ہیں، وہ وصال کرانا، بخشنا اللہ کے جو ہے ہاتھ میں، ہمارا جو کام ہے ہاتھ پیر مارنا ہے، نکالنا جو ہے اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بہرحال ذکر اللہ کی نشستوں کا جو ہے اہتمام کیا گیا ہے۔ ذکر اللہ جو فرائض ولایت میں اہم ترین فرض ہے، 6واں فرض، جس کے تعلق سے جو ہے پچھلی 5-6 نشستوں سے جو ہے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ آج جیسا کہ کہا گیا تھا، حضرت بندگی میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے مکتوب جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے گا۔ آپ کے سامنے پہلا مکتوب حضرت کا جو ہے پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی غالباً حضرت کے عروس کے دوسرے دن جو ہے یہ مکتوب پڑھ کے سنایا گیا تھا۔ اگر وقت رہے گا تو جو ہے ایک اور 2 چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں لیٹرس حضرت کے، وہ بھی جو ہے پڑھ کے سنا دیے جائیں گے۔ اس لیے دیکھیے یہ اللہ والے ہیں، ان کے کلام سننے سے جو ہے ہمیں کچھ جو ہے اللہ جو ہے ایمان میں جلا بخشے گا، ایک چمک، تھوڑا سا جو ہے ریفریش رینیو ہوگا ہمارا ایمان، اس کی طرف جو ہے راغب ہونے کے واسطے جو ہے ان کا کلام پڑھنا ہے۔ کیونکہ جو ہے بار بار دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس واضح و بیان، جلسے وغیرہ جو ہے، اب ہم خود جو ہے کافی جو ہے بیان وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم میں خود میں، میں اپنے قریب کے لوگوں میں جو ہے دیکھتا ہوں کہ جو ہے عمل لیکن جو ہے کم ہے، بلکہ جو ہے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم جو ہے گرتے جا رہے ہیں، عمل میں جو ہے پستی ہوتے جا رہی ہے۔ ممکن ہے جو شاید بولنے والے کی زبان میں بھی جو ہے تاثیر نہ ہو، تو کم سے کم جو ہے ان بزرگوں کی جو ہے سیدھا جو ہے کلام جو ہے پڑھ کے جو ہے سنا دیا جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو جو ہے کفِ افسوس ملے گا،
حضور نے صاحب بیوی فاطمہ کو فرمایا کہ اے فاطمہ اس بات پہ تکیہ لگائے مت بیٹھو کہ تم رسول کی بیٹی ہو سمجھ کے جو ہے بخش دی جاؤ گی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے صاف فرما دیا کہ خدا تعالیٰ خواہد نہ پرسی کہ پسر احمد اس یا پسر محمد اس، خدا تعالیٰ عمل با محبت پرسی، یعنی خدا تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو احمد کا بیٹا ہے یا محمد کا بیٹا ہے، خدا تعالیٰ تجھ سے عمل با محبت پوچھے گا۔ بہرحال حقیقت میں جو ہے سختی بہت زیادہ ہے، اللہ چاہا تو کبھی ایک نشست میں جو ہے جو وقت آخر کی جو سختی ہے کم سے کم ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے، موت کا اندازہ ہونے کے واسطے جو ہے حاشیہ انصاف نامے میں جو ہے کافی اچھی روایتیں ہیں اولیاء اکرام کا جو وقت آخر رہا، جو کافی محنت اور مشقت سے جو ہے زندگی گزارے ہیں، رات بھر نہیں سوئے ہیں، 20 سال جو ہے عشاء کی نماز کے وضو سے جو ہے فجر کی نماز ادا کی ہے، صائم الدہر تھے، قیام اللیل تھے، مطلب زندگی بھر جو ہے روزے رکھتے رہے، زندگی بھر رات کو جگتے رہے، ان کا وقت آخر اتنا ٹف تھا، اگر آپ وہ روایتیں سنیں گے تو جو ہے آنکھ پہ جو ہے آنکھ کے کانٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، ان کا وقت اتنا ٹف تھا۔ حقیقت بڑی کڑوی ہے، وہ حقیقت ہے وہ بڑی کڑوی ہے، کیونکہ یہ اس ایک اسٹیج سے دوسرا اسٹیج جو بدل رہا ہے، یہ دنیا سے وہ آخرت کا اسٹیج جو بدل رہا ہے، تو بیچ میں جو یہ برزخ ہے یہ موت کا، یہ پل جو ہے بڑا خطرناک ہے، اتنا آسان نہیں ہے یہ، اس کو سمجھنے کا اللہ چاہا تو کبھی ایک نشست میں جو ہے انشاءاللہ وہ حاشیہ انصاف نامے سے جو ہے وہ روایتیں جو ہے پڑھ کے سنایا جائے، کیونکہ دیکھیے ہمارے موقع ہے، زندگی ہے، ابھی بھی اب جو ہے اپنے آپ کو ڈرا لے سکتے ہیں، کم سے کم ڈرا کے جو ہے کچھ تو کر لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے ڈرانا ہے، اپنے آپ کی جو ہے اصلاح کرنا ہے، اللہ سے جو ہے مدد مانگنا ہے۔ بہرحال بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ طب تابعین ہیں، یعنی جو مہدی موعود علیہ السلام کی صحابہ کی جو صحبت میں رہے ان کو تابعین کہتے ہیں، اور جو تابعین کی جو صحبت میں رہے ان کو طب تابعین کہتے ہیں۔ بندگی میں شہاب الدین شاہب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرزند بندگی میں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی جو ہے خلیفے ہیں، فقیر ہیں۔ سیدنا خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بھائی کو مشورہ دیا تھا، اور انہی کے مشورے کی بنا پہ جو ہے آپ کو افعال ارشادی کی اجازت دے کے، تاکہ جو ہے ان سے دین پھیل سکتا ہے، ان کو جو ہے علیحدہ دائرہ بننے کی جو ہے اجازت دی گئی تھی۔ آپ سے جو ہے کافی دین پھیلا ہے، دین مہدی کا جو ہے کافی جو ہے آپ سے تبلیغ وغیرہ ہوئی ہے، بلکہ جو ہے غیروں کی تواریخ میں جو ہے حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نام باقاعدہ ملتا ہے۔ نہرو کی جو ہے لکھی ہوئی کتاب بھارت ایک کھوج میں، جس کے ایپیسوڈس وغیرہ بھی جو ہے یوٹیوب وغیرہ پہ جو ہے موجود ہیں، اس پہ بھی جو ہے حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے رول ہے جو اکبر کے دربار میں جو ہے پیش آیا ہے۔ بڑے عاشق الہ تھے، اللہ کے جو ہے سچے عاشق تھے، ان کا لکھا ہوا جو ہے کلام ہے جو زندگی کی جو ہے مقصد کو جو ہے بتا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ پہلا مکتوب ہے، پہلا جو ہے لیٹر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاننا چاہیے کہ انسان کا وجود میں لایا جانا جانے کے لیے اور سب کچھ چھوڑ جانے کے لیے ہے، تو یہ نہ سمجھ کہ کھانے اور سونے کے لیے ہے۔ پس جو کوئی کھانے پینے کی فکروں میں حیران ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنے درجے میں کمتر از حیوان ہے، حیوان سے جو ہے کمتر ہے۔ اے عاقل یعنی اے عقل مند، اس جہان فانی سے یعنی اس دنیا سے دل مت لگا، اس میں تیرا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے سینے کی کشادگی کو یعنی اپنے سینے کو دونوں جہاں کے غموں کے بوجھ سے خالی رکھ اگر تو مرد ہے۔ ایک ربائی کا ترجمہ ہے، دنیا اس لائق نہیں تو اس سے دل بستہ رہے، رات دن اس کی طلب میں غم سے دل خستہ رہے، ہے یہ مردار اس کو پا کر کس لیے ہنستا ہے تو، عقل والوں کی خوشی اس سے نہ پیوستہ رہے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں، کیا تو جانتا ہے اپنی عمر کا سرمایہ تو کس کام میں خرچ کرتا ہے؟ غیر حق سے یعنی اللہ کے سوائے جو ہے اسے دل لگانے میں، اور حق سے یعنی خدا سے منہ پھرانے میں تو اپنی عمر صرف کر رہا ہے۔ ہوشیار رہے، اگر نفع یعنی فائدے کا خواہاں ہے، چاہت مند ہے، تو کام کا کام یعنی یاد خدا اختیار کر، سب سے بیزار ہو اپنے کام میں لگ جا۔ ایک ربائی کا ترجمہ ہے، ناداں یہ تیرا ترانہ کب تک، یہ مونچھوں کا چڑھانا کب تک ہے، مرد تو راہ میں قدم رکھ، اے مردہ دل یہ بہانہ کب تک۔ اے مردہ صفت، دیکھیے حضرت مخاطب کر رہے ہیں، میں اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ اپنی محفلوں میں جو ہے اپنے آپ کو فرسٹ مخاطب میں اپنے آپ ہی سے ہوں، تو حضرت مخاطب کر رہے ہیں، مجھے مخاطب کر رہے ہیں، اے مردہ صفت کن لی اکن لک، حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے تو میرا ہو تو میں تیرا ہوں۔ اے مردہ صفت کن لی اکن لک، تیرے لیے خطاب ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، تیرے لیے عتاب ہے، کیا ہی فضل و کرم اس محبوب بے نیاز کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا، کہ خطاب و عتاب سے اپنی طرف بلاتا ہے، اور کیا ہی سنگ دلی یعنی سختی دل کی
اور بدبختی بندے محتاج کی ہے جو اس سے دور رہتا ہے. یعنی وہ ڈرا کے بھی اور جو ہے امید دلا کے بلا رہا ہے, اور ہماری سنگ دلی ہے, دل پتھر ہے, اور بدبختی ہے جو اس سے جو ہے دور بھاگے جا رہی ہیں. آگے لکھتے ہیں, اے گمراہ تو دنیا میں آیا ہے اور تیرے دل کا رخ غیر کی طرف ہے, گویا کہ آسمان سے کوئی چیز اوندھی منہ گری ہے, پس پرند یعنی شیطان اس کو اچک لے جا رہا ہے. حق سے تو متنفر ہے اور خواہش نفس کے دام میں گرفتار ہے, یعنی اپنی نفسانی خواہشات کے جو ہے جال میں گرفتار ہے. بے شک برا دوست اور بلا شبہ برا رفیق کار جس کو شیطان سے موافقت ہو اور حق سے مخالفت, تو جہنم اس کے لیے سزاوار ہے جو بدترین جائے قرار ہے. ہرگز دشمن کو دوست مت جان اگر کچھ ہوش تجھ میں ہے, اس بات پر کان رکھ کل کے اندیشے کو آج اپنا پیشہ بنانا نہیں چاہیے کہ ترجمہ ہے یاد دیرینا کو تو کر کے فراموش اپنے کان گفتار پہ بدخواہ عدو کی رکھے. زہر کا جام بھرا تیرے لیے ہے دشمن, ہاں خبر رکھ کہیں ایسا نہ ہو تو نوش کرے. اے نکمے تمام دن کھانا اور باتیں بنانا اور تمام رات لوٹ لوٹ کر سونا کیا ہی دائمی گھاٹے کی صورت ہے, ہمیشہ کیا جو ہے نقصان ہے, اور کیا ہی دائمی خجالت کا سامنا ہے, شرمندگی کا سامنا ہے. ترجمہ رباعی کا کہ گمراہ یہ تیرا خلاف کب تک, چشم دل پر غلاف کب تک, چل راہ خدا میں صدق کے ساتھ اے بے غیرت گزاف کب تک. کیا تو جانتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں یعنی نقصان میں رہنے والا کون ہے؟ وہی جو عالم وجود میں آیا اور دوست کے یعنی خدا کے دیدار یا خدا کی یاد کے بغیر زندگی بسر کی. یعنی جو وجود میں آیا, جو نہیں تھے وجود میں آئے اور اس کی یاد کے بغیر زندگی بسر کیے, وہ نقصان میں. دنیا کی زینت کو محبت کی نظر سے مت دیکھ, کیا تو نے نہیں سنا کہ یہی ہے کھلا گھاٹا, یعنی قرآن میں ہے یہی ہے کھلا گھاٹا اسی کے حق میں, یعنی دنیا کے حق میں. زر کی دوستی, پیسے کی دوستی, زر کی دوستی کے زخم کا کوئی مرہم نہیں, مال کے شیدا کو انسان نہیں کہہ سکتے. جو مال کا فدائی ہے اسے انسان نہیں کہہ سکتے. امام نام اسلام کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے جو خدا کو چاہتا ہے وہ مال کو نہیں چاہتا, جو مال کو چاہتا ہے وہ خدا کو نہیں چاہتا. یہ ہمارے حساب سے ہمارے پاس ایک پیرامیٹر اسلام نے رکھ دیا ہے, آپ جان سکتے ہیں. حضرت لکھتے ہیں مال کے شیدا کو انسان نہیں کہہ سکتے بلکہ گدھے کا درجہ بھی اس سے کم نہیں. قرآن قدیم اس درجے کی خبر دیتا ہے, بلکہ اللہ خود کہتا ہے, اور اس کے حال کا شاہد ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ سب چوپایوں کے مانند ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وہ سب جو ہے جانوروں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. بل ہم اضل. اے عاقل یعنی اے عقل مند, اگر تو راہ راست ڈھونڈتا ہے, صراط مستقیم ڈھونڈتا ہے, تو اللہ کی بندگی اس طرح کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے, یعنی خدا کی عبادت میں اس طرح مشغول ہو کہ تو اس کو دیکھتا ہے. اگر تو ایسا نہیں ہے تو یقین کے ساتھ جان کہ ابھی تو بے دین ہے. اپنی ظاہری عبادت پر ناز مت کر ورنہ کچھ تجھے حاصل نہ ہوگا. اپنے کو فنا کرنے کی کوشش کر تب خدا میں واصل ہوگا. طلب کے راستے سے ایک قدم پیچھے مت ہٹ تاکہ یہ نہ کہے کہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. ہمیشہ ایک جانب رہے تاکہ تو دنا فتدلا یعنی پھر نزدیک ہوا اور نزدیک ہوا. یعنی دیدار کی بات اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے کہ راز کو پائے. اپنے وجود یعنی اپنی ہستی اور خودی کی نفی کی کوشش کر, کیونکہ یہی ہستی اور خودی اصل درد ہے. یہ جو میری ہستی ہے, میرا وجود ہے, میں اسلام نے جو فرمایا کہ بندے اور خدا کے درمیان بندے ہی کی ذات پردہ ہے, اور فرمایا کہ ترک دنیا ترک وجود, یہ جو میرا میں پناہ ہے کہ میں ہوں, یہی جو ہے پردہ ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ اپنے وجود یعنی اپنی ہستی اور خودی کی نفی, اس کو ختم کرنا کی کوشش کر, کیونکہ یہی یعنی ہستی اور خودی اصل درد ہے جو اس کو مٹانے سے باز رہا. سچ تو یہ ہے کہ وہ نامرد ہے. طالب کے لیے کوئی چیز اس وجود یعنی اس کی انانیت سے بڑھ کر کوئی چیز باعث ضرر نہیں, یعنی نقصان دہ نہیں. جو اس معنی کو نہیں جانا یعنی جو یہ نہیں سمجھا کہ میرا وجود ہی جو ہے سب سے بڑی جو ہے رکاوٹ ہے, جو اس معنی کو نہیں جانا اس کی اطاعت کے لیے کوئی ثمر نہیں. جو بھی بندگی کر رہا ہے اس کا جو ہے کوئی پھل نہیں ملنے والا. تو آگے لکھتے ہیں
ذکر نفی و اثبات ہی، یعنی اللہ تو لا الہ الا کا جو ہمارا ذکر ہے، ذکر نفی و اثبات ہی اس مرض کا درمان ہے، اس کا جو علاج ہے وہ یہ ذکر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبِّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور یاد کر اپنے پروردگار کو جب تو بھول جائے۔ فرمان ہے جب یہ بات روشن ہو گئی کہ اس درد کے لیے ذکر کے سوائے دوا نہیں، تو ذکر سے کسی حال میں بھی غافل ہونا روا نہیں۔ اگر تو بقا کا طالب، دیکھیے خدا تعالیٰ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر تو بقا کا طالب ہے تو فنا کو اختیار کر، اگر خدا کا طالب ہے تو خود کو مت دیکھ، تو ہوا ایک دم جو بیگانہ خودی سے تو جام عشق سے ہو اس کے سرشار۔ آگے جو ہے ترجمہ ہے چناشار کا کہ رہے نہ وجود غیر آنکھوں میں تیری، تو جہاں ہے لیک جانا تو نہیں یار، تو جو قابل اسرار ازل کا ہے کیوں پھر دام دانا میں گرفتار۔ اگر تو مردوں کا ہم نوالا ہم پیالہ بننا چاہتا ہے، یہ خاص طور پہ فقراؤں کے واسطے، تارکان دنیا کے واسطے یہ بات ہے کہ اگر تو مردوں کا ہم نوالا اور ہم پیالہ بننا چاہتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، تو نافرمانی سے اپنا منہ پھیر لے، معرفت کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے ایک گوشے میں بیٹھ جا، اور حق کی محبت کا بیج اپنے دل کی زمین میں بو دے، جب تک تجھ سے ہو سکے گوشہ اختیار کر، یعنی تنہائی اختیار کر، تاکہ اس بیج کو خوشے تک پہنچائے۔ مرد راہ ہے تو دے مت دل کسی کو زینہار، بھاگ سب سے گوشے خلوت تو کر لے اختیار، زینت دنیا کو رغبت کی نظر سے دیکھ مت، دور حق سے جو کرے ہے زینت دنیا کا پیار، ہونا مغرور اپنی اطاعت پر کہ زندہ دل کے پاس، یعنی جو عبادت پہ مغرور ہوتا ہے، غرور کرتا ہے، ہونا مغرور اپنی طاعت پر کہ زندہ دل کے پاس، طاعت مغرور سے تو ہے گناہ 100 بار پار۔ دوست ہو درد کا خواہاں اگر دانا ہے تو، درد ہی رہبر ہے بے رہبر سفر دشوار، بے رہبر سفر دشوار کار، غیر سے آنکھوں کو سی لے سوز دل میں رہ مدام، غیر سے کیا کام اگر تو دوست کا ہے خواستگار، وہ جو تیرا دل ربا ہے اس کے در پر رہ صدا، گر تو اس درگاہ کا نوکر ہے ہاں رہ ہوشیار۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس دوستی کی نسبت قائم رہنے کے لیے، یعنی قائم رہنے کے واسطے اللہ کی جو بندگی کرنا ہے، قائم رہنے کے لیے لازمی چیز خلوت ہے۔ سالکوں یعنی خدا کے طالبوں کے لیے اجنبیوں کی سنگت آگ کی سنگت ہے، یعنی جو دنیا میں مہو ہیں ان کے ساتھ رہنا گویا جو ہے آگ کے ساتھ جو ہے رہنا ہے۔ حق کی یاد میں رہنے والا، جو اللہ کی یاد میں رہنے والا ہے، اکثر اوقات تنہا سب سے انجان رہے گا، بقدر ضرورت لوگوں کے درمیان رہے گا۔ تصوف محض جبہ اور دستار نہیں، مرد خدا پرست کسی کے آنے جانے کا انتظار، مرد خدا پرست کو کسی کے آنے جانے کا انتظار نہیں، وہ خدا کا عاشق ہے اور دیوانہ، اس کو اپنی ذات سے اور مخلوق سے کوئی سروکار نہیں، وہ جو آخرت کی راحت سے بھی ہاتھ دھو کر محبت حق کا جام پی چکے ہیں، دنیا دو پر کب نظر ڈالتے ہیں جس پر فنا کا قلم پھیرا گیا ہے، طالب حق کی آنکھ خلق کے بھلے برے سے سی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے باطن میں حق کے عشق و محبت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ رباعی کا ترجمہ ہے کہ جس کے دل میں خیال یار ہے، خلق سے اس کو کاروبار نہیں، جملہ عالم سے وہ ہوا بیزار، جوش عشق اس کو ہے قرار نہیں۔ نفع اور نقصان کی اصل پونجی، یعنی جو فائدہ اور نقصان جو ہم کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں نفع اور نقصان کی اصل پونجی حق تعالیٰ کے فراق کا درد ہے، یعنی جو ہے نقصان یہ ہے کہ جو ہے آپ اللہ سے جدا، اور فائدہ یہ ہے آپ اللہ سے جو ہے مل چکے۔ حق تعالیٰ نفع و نقصان کی اصل پونجی حق تعالیٰ کے فراق کا یعنی جدائی کا درد ہے، اگر یہ تیرے ہاتھ آئے تو خوشی کے ساتھ جی، یعنی اگر یہ درد اگر تمہارے ہاتھ آ جائے کہ تم جو ہے خدا سے جدا ہو، مطلب دور ہو، ابھی جو ہے اس کو حاصل نہیں کرے، کہ آپ جو ہے یہ درد آ گیا، تو کہتے ہیں کہ جو ہے یہ خوشی کی بات ہے۔ اس درد کے ساتھ جینے کی عمارت کا پایا، یعنی اگر آپ کو یہ حاصل کرنا ہے خدا تعالیٰ کی محبت کا درد اگر حاصل کرنا ہے تو اس کو اگر عمارت کے طور پہ جو ایگزامپل دیا جائے گا تو اس کا جو پایا ہے اس کے تعلق سے کہتے ہیں اس درد کے ساتھ جینے کی عمارت کا پایا خود کو کچھ نہ سمجھنا اور گرے ہوئے رہنا ہے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے کھینچ جانا، اس کا جو بنیاد ہے۔ دیکھ اس بام سے جو نیچے گرا وہ کون ہے، یعنی شیطان ہے،
جس کسی درخت کو دیکھے بغیر جڑ کے ثمر نہیں رکھتا، یعنی جو کوئی درخت ہوگا جو ہے اس کی جڑ ہوگی اور اسی کو جو ہے پھل ہوگا۔ اس بات کا انکار وہی کرے گا جو خبر نہیں رکھتا، یعنی اگر خدا کو حاصل کرنا ہے تو جو ہے عاجزی اور انکساری جو ہے اس کا جڑ ہوگی۔ جو طالب کے میپن سے نکلا ہے، سچ تو یہ ہے کہ اس کے نزدیک غیر کی صحبت سانپ جیسی بلا ہے۔ ضرور بالضرور خلائق سے کنارہ کش ہو جا، اگر تو کچھ دھیان رکھتا ہے۔ فنا کی یعنی ہوں نہیں کی تلوار اپنے نفس پر مار، اگر تو مرد میدان ہے۔ خزانہ دور نہیں، تو کوشش سے اس کو پہچان کر پا، یعنی جو ہے جو ذکر اللہ کی جو کوشش ہے اسے پہچان کر پا۔ چاند تیرے ساتھ ہے، اس کو اپنی انانیت کے ابر میں مت چھپا۔ لا تکتم الحق بالباطل، یعنی مت چھپاؤ حق کو باطل سے کا اشارہ تیری ہی طرف ہے۔ اور وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تمہاری جانوں میں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بشارت تیرے لیے ہے۔ اے بیکار گفتار دراز مت کر، جو جانا سو جان لیا، اب خاموش رہے، جو خاموش رہا سلامت رہا۔ حضرت کا جو ہے ایک پہلا مکتوب تھا جو یہاں پہ جو ہے ختم ہوا۔ دو چھوٹے چھوٹے مکاتب پڑھ لیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے مکاتب ہے، ذکر اللہ ہی کے اوپر ہے، یاد برقرار رہنے کے واسطے پڑھ رہا ہوں۔ وہ پہلا تو یہ 18واں مکتوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سارا جہاں ایک طرف ہو جائے تو اس راستے سے گردن مت پھیر، یہ تمام دنیا اب آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے اکثر میں دوسرے والے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں، بچے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ساری دنیا جو عیش کر رہی ہے، ارے تم آ کے جو ہے یہاں پہ ذکر میں بیٹھ رہے ہیں، سارے جو ہے سج رہے ہیں، سنور رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، نوکری چاکری، باہر جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور جو ہے نوجوان بچہ ہے جو ذکر کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر سارا جہاں ایک طرف ہو جائے تو اس راستے سے گردن مت پھیر، کہہ دے یہی وہ میرا رب ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میری واپسی ہے۔ دنیا کی محبت رکھنے والے کو شقی جاننا چاہیے، یعنی جو ہے بدبخت جاننا چاہیے جو دنیا کی محبت رکھتا ہے، نہ کہ صحیح، نہ کہ جو ہے نیک، کیونکہ اس کے حق میں اولئک فی ضلال بعید، وہ سب گمراہی میں دور پڑے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی خدا پر بھروسہ نہ کیا، خدا کی عنایت کے عالم سے جا پڑا ہے دور۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یعنی بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صابر اور شاکر کے لیے۔ مردان دین کی نصیحت یہ ہے کہ نظر مسبب پر چاہیے، نہ کہ جانب اسباب، یعنی جو حقیقی مسبب ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چاہیے، سبب کے اوپر نہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ سوائے اس کے نہیں کہ نصیحت پکڑے ہیں عقل والے۔ جس کا دل اسباب میں گرفتار ہوا، یعنی جو چیزوں میں گرفتار ہو گیا، جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے وہ جو ہے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، بیماری ہو، جو ہے نفع ہو یا نقصان ہو، وہ وجوہات بنتے ہیں، لیکن حقیقی جو پیچھے وجہ ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو طالبان مولا ہوتے ہیں اس کی نظر جو ہے اس کی نظر جو ہے مسبب پر ہوتی ہے، یعنی جو حقیقی یہ پیدا کرنے والا ہے اس کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کے اوپر۔ تو حضرت وہی لکھتے ہیں کہ جس کا دل اسباب کے اوپر یعنی وجوہات میں گرفتار ہوا ہے، دو جہاں میں خار ہے، یعنی جو ہے ذلیل ہوگا، ان سب کے لیے لعنت ہے اور ان سب کے لیے برا گھر ہے، یعنی خدا تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ مقبل یعنی ماننے والے کی واپسی کی جگہ خدا کی نزدیکی ہے، اور منکر کا ٹھکانہ لعنت الہی ہے۔ ہاں یہ فرمان رحمان ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو ہے کہہ دے کہ کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور بینا، تارک دنیا عزیز ہے اور طالب دنیا ذلیل۔ اب اگر تو عزت چاہتا ہے تو کہہ دے دنیا کی پونجی ہے خلیل، یعنی دنیا جتنی بھی ہو جائے وہ جو ہے خلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو ہے دنیا خلیل ہے۔ ربائی کا ترجمہ ہے راہ تسلیم سے ہو تو راضی، یعنی جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلیں وغیرہ جو پیش آ رہی جو بھی اس سے جو ہے راضی رہنا۔ راہ تسلیم سے ہو تو راضی، دیکھ تدبیر آپ کی جیسی، اہل تدبیر سے کہے گا تو کہ لکم دینکم ولی دینی۔ خدا کے حضور میں سر جھکانا، خدا کے حضور میں سر جھکایا ہوا رہے تمام امور میں۔ کیا تو نے نہیں سنا وعد و نفس کا من اصحاب القبور، یعنی حدیث ہے رسول اللہ کی کہ گن اپنے آپ کو اہل قبور میں، یعنی زندگی جو ہے ہمیشہ ایسے گزارنا جیسے آپ جو ہے خبر میں ہیں۔ وعد نفس کا من اصحاب القبور، گن اپنے آپ کو اہل قبور میں، راضی برضائے الہی رہنا، خود کو خدا کے حوالے کر دینا ہے،
یہ سرمایہ راہ ہے. زبان دل سے اقرار کر افوض امری الی اللہ، یعنی میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ پر. ربائی کا ترجمہ ہے اے یار تو یار سے مل خوش رہ، دل اس کو اپنا دے اس کو اپنا دل خوش رہے. جو راہ نہیں ہے دوست کی راہ، بھاگ اس سے عاقل تو خوش رہے. پہلا قدم اس راہ میں منہ پھیر لینا ہے جیفا سے، یعنی مردار دنیا سے. اس راہ میں قدم رکھ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اپنے پروردگار کو، یعنی اپنے رب کو یاد کر جی ہی جی میں گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے. ہمارے ذکر خفی کی تعلیم ہے. جانی دوستوں، یعنی حضرت آگے لکھتے ہیں جانی دوستوں دونوں جہاں کے عزیزوں کو چاہیے، یعنی اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہیں کہ چاہیے کہ ہمیشہ درد مندی، نیاز مندی، دل سوزی اور دل بستگی، فکر اور ذکر کو پیشہ کریں. انست کے ساتھ، محبت کے ساتھ دل حاضر رکھیں. جدائی سے مغموم رہیں، غمزدہ رہیں، اور وصال سے مسرور رہیں. حاصل یہ کہ ہر طرح سے، ہر طریقے سے، ہر ہیلے سے، ہر تدبیر سے، جس کسی وجہ سے اور جس کسی سبیل سے، یعنی راستے سے ممکن ہو، تمام احوال میں اپنی سانس کو کام میں لگائے رکھیں. اپنی سانس کو جو ہے یاد الہی میں لگائے رکھیں، کیونکہ روز میثاق میں ایک بار اٹھایا گیا ہے. یعنی ہم یہاں پہ آنے سے پہلے جہاں اربعین جو پیدا ہوئی تھی، روز میثاق جو تھا، وہاں پہ ہم سب نے جو ہے ایک بار اٹھایا ہے. اللہ کو جو ہے ایک وعدہ کیا، اسے جو ہے ایک بار اٹھا کے آئے، اسے اقرار کیا ہے رب کا اور بندگی کا. تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ روز میثاق جو ہے ایک بار اٹھایا گیا ہے. کیا ہی قسمت والا ہے جس نے زندگی کے میدان سے، ہمت کے چوگان سے معرفت کا گیند لیا. کیا ہی عقل مند ہے جو عمر بھر کسی اور کام کی طرف رخ نہیں کیا. پس خوشخبری ہو اس کے لیے اے مسلمان مردوں عورتوں، اے مومن مردوں عورتوں، اے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کی مدت کو موت سے قبل غنیمت سمجھو. زندگی کی مدت کو موت سے قبل غنیمت سمجھو. زندگی کو جو ہے قبل سمجھنا، یہ آدمی جس نے سمجھ لیا وہ جو ہے وہ عقل مند ہے. وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے جو راستے آسان کھول دے گا. یعنی یہ جو زندگی جی رہا ہے یہ ایک چانس ہے جو اس کو جو ہے کبھی نہیں آنے والا. دوبارہ جو ہے کبھی جو ہے یہ چانس نہیں آنے والا. دیکھیے ایک ہی جھٹکے میں جو ہے ہم ختم ہو سکتے ہیں. کل رات ہی میں جو ہے حیدرآباد میں جو ہے زلزلے کے جو ہے جھٹکے لگے تھے، سب غافل سو رہے تھے، پتہ تک نہیں تھا. اگر اس حالت میں خدا نخواستہ موت آ جائے جہاں پہ جو ہے موت آنے کا خواب و خیال میں بھی نہیں، غفلت کی اگر اس حالت میں موت آ جائے خدا نخواستہ، تو نہ جانے جو ہے کیا حال ہوگا. ایک ہی اس میں جو ہے ہماری حالت جو ہے بالکل دیگر ہو جائے. یعنی جس طرح جو ہے ہم خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اور جب تک آدمی خواب دیکھتا ہے، بلکہ حدیث رسول اللہ کی اور حضرت علی کا فرمان بھی ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، مریں گے تب جاگیں گے. تو ہم جو خواب دیکھ رہے ہیں، جب ہم خواب دیکھتے رہتے ہیں تو ہم یہ ہرگز نہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی نیند سے جاگتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خواب تھا. اسی طرح جیسے ہی ہم اس دنیا سے انتقال کریں گے تب ہم جو ہے ہوشیار ہوں گے اور جانیں گے کہ وہ تو خواب تھا، وہ تو دنیا تھی، اب حقیقت ہے. اللہ مثال یہاں پہ دے کے بتا رہا ہے اور یہ حقیقت ہے. اسی طرح ایگزیکٹلی جو اسی طرح ہے، ہم خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ خواب ہے. خواب میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. جیسے ہی بیدار ہوئے ہم جانتے ہیں کہ یہ تو خواب تھا. اسی طرح جو ہے آدمی جیسے ہی انتقال کرے جانے کا، یہ تو جو ہے خواب تھا دنیا، اب جو ہے حقیقت ہے. ہمیشہ کی جو ہے زندگی ہے وہ حقیقت ہے. اللہ بچائے. یہ بہرحال حضرت کا جو ہے ایک مکتوب ختم ہوا، اور ایک بالکل چھوٹا سا مکتوب ہے، وہ جو ہے پڑھ دیتا ہوں اور جو ہے اپنی بات کو جو ہے یہاں پہ ختم کرتا ہوں. 23واں مکتوب ہے. آقا لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا اس طرح سے کرتے ہیں اللہ یجمع بیننا، یعنی اللہ ہم کو ملائے گا. بے شمار سلام کمترین قدام اہل صفا، بلکہ خاک پائے اقدام اصحاب وفا. بندے ضعیف مسمى مصطفیٰ کی جانب سے، جناب یار مصدق دوست صادق مقبول دوست، جناب یار مصدق دوست صادق مقبول حضرت باری برادرم میاں گدائی ابن بہکاری کی خدمت میں عرض ہے. اب دیکھیے اس میں یہ مکتوبات جب یہ اخیر پڑھتا ہے تو اس میں الگ الگ نام ہیں، وہ بزرگان کے نام جو ہم کبھی سنے تک نہیں. سارے صاحبان دیدار الہی تھے جن کا نام و نشان تک نہیں. ایسے فنا ہوئے کہ ان کا نام بھی جو ہے باقی بعد میں نہیں رہا. ایسے کئی گزر چکے ہیں. تو حقیقت یہی ہے سب جو ہے گزر جائیں گے. آپ کچھ بھی ہو جاؤ
کچھ بھی حاصل کر لو، کچھ بھی ہو جاؤ، ایک دن جو ہے اللہ کی ذات میں جو ہے فنا ہونا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اب حضرت لکھ رہے ہیں، کوئی میاں گدائی ابن بہکاری ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے، لکھتے ہیں کہ برادر کا، ان کا جو ہے ان کو مکتوب پہنچا تھا، لیٹر پہنچا تھا، برادر کا جو ہے مکتوب پہنچا، اس کے مضمون سے، اس کی لیٹر کی جو مضمون تھا اس سے آگاہی ہوئی، دل کو آرام، جان کو سرور حاصل ہوا۔ آگے حضرت لکھتے ہیں، حاصل مقصود یہ کہ یہی چاہیے کہ اوقات میں سے کوئی وقت، حالات میں سے کوئی حالت اور انفاس میں سے کوئی نفس، یعنی سانسوں میں سے کوئی سانس، حق تعالیٰ کی یاد سے خالی نہ رہے۔ ضرور بالضرور اس کام کو فرض عین اور عین فرض تصور کریں، جو کچھ ہے یہی ہے، باقی ذکر کے ملاحظے کے بغیر جو بھی ہے سب خرافات، بیکار، جو بھی ہے یہی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام تر بھلائی اور نیکی یہی ہے کہ تو یاد خدا میں، اور تمام تر دنیا یہی کہ تو خدا کو بھولا۔ سمپل، تمام تر بھلائی اور نیکی خدا کو یاد کرنا، اور تمام تر برائی خدا کو بھولنا۔ لکھ رہے ہیں، پھر سے پڑھ رہا ہوں، حاصل مقصود یہ کہ یہی چاہیے کہ اوقات میں سے کوئی وقت، حالات میں سے کوئی حالت اور انفاس میں سے کوئی نفس، یعنی سانسوں میں سے کوئی سانس، حق تعالیٰ کی یعنی خدا تعالیٰ کی یاد سے خالی نہ رہے۔ ضرور بالضرور اس کام کو فرض عین اور عین فرض تصور کریں، جو کچھ ہے یہی ہے، باقی ذکر کے جو کچھ ہے یہی ہے، باقی ذکر کے ملاحظے کے بغیر جو بھی ہے سب خرافات ہے، بیکار ہے، خرابی اوقات ہے، بچوں کی بازی ہے، کھیل ہے، احمقانہ خیالات ہے، یعنی جو ہے بیوقوفانہ جو ہے خیالات ہے، ہیچ در ہیچ ہے۔ اسی لیے جو ہے میں نوجوان بچوں کو کہتا ہوں، اگر آپ جب دیکھتے ہیں اس طرف پہ کہ جو بالکل دنیا ہے، سارے جو ہے مشغول ہیں اپنی دنیا میں، اس میں تو یہاں پہ جو ہے اس بات کو یاد رکھ لیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہے، اور وہ جو کر رہے ہیں وہ تمام کا تمام خرافات ہے، تمام کا حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ جو کچھ ہے اس کے ذکر کے بغیر سب خرافات ہے، خرابی اوقات ہے، بچوں کی بازی، بچوں کا جو ہے کھیل ہے، احمقانہ جو ہے بیوقوفانہ جو ہے خیالات ہے، ہیچ در ہیچ ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا، کسی بزرگ کا جو ہے شعر ہے کہ جز یاد دوست ہرچے کنی عمر ضائع است، یعنی بغیر جز یاد دوست کے، جو اللہ کے سوائے ہے جو بھی ہے وہ رائے گاہ ہے، اللہ کی یاد کے بغیر جو بھی ہے وہ رائے گاہ ہے عمر میں، جز راہ عشق جو بھی تو ڈھونڈے وہ فضول ہے، بغیر یاد خدا کے جو بھی ہے وہ جو ہے سارا کا سارا جو ہے رائے گاہ ہے، اور بغیر راز عشق کے جو بھی تو ڈھونڈے سارا کا سارا جو ہے فضول ہے۔ حضرت لکھ رہے ہیں، اے دوست، اے عزیز، اے یار دیندار، ہوشیار رہے کہ غفلت اور کاہلی کا وقت نہیں رہا، پناہ مانگ، ہزار بار پناہ مانگ، جس وجہ سے، جس طرح سے ہو، جس تدبیر سے، جس ڈھنگ سے، جس صورت سے تجھ سے ہو سکے، دنیا اور دنیا والوں سے بھاگ، دینداروں کا دامن تھام، امن و سلامتی کی راہ یہی ہے جو تجھے دکھائی گئی ہے۔ ترجمہ ہے چند اشعار کا، جہاں پہ مکتوب ختم ہو رہا ہے کہ ہمیں اب تو ہوشیار رہنا ہے لازم، بکوشش پیکار رہنا ہے لازم، یعنی کام پہ لگے رہنا ہے لازم، ہے نزدیک روز حساب اے عزیزو، درستی کردار رہنا ہے لازم، کیے آنکھ بند اپنے لہو لعاب سے، بدرد و غم یار رہنا ہے لازم، اگر نفس کہتا ہے فقر خوری، خدا کے لیے خار رہنا ہے لازم، حساب گراں بار مشکل بہت ہے، ابھی سے سبکسار رہنا ہے لازم، یعنی ہلکے رہنا ہے لازم کہ ارباب دنیا سے بھاگے اور ہمراہ ابرار رہنا ہے لازم، یعنی جو دنیا والے ہیں ان سے بھاگنا جو ہے لازم ہے، اور جو ابرار ہیں یعنی جو خدا کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ رہنا جو ہے لازم ہے۔ یہاں پہ جو حضرت کا جو ہے یہ مکتوب ختم ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت خدا تعالیٰ کی یاد کے واسطے جو فرما رہے ہیں کہ غفلت اور کاہلی کا جو ہے وقت نہیں رہا ہے، مہدی اسلام فرماتے ہیں، آپ نے صاف فرما دیا کہ جو ہے غفلت حرام ہے، اس کو جو ہے ہمیشہ آپ جو ہے یاد رکھ لیجیے، خدا کو بھولنا حرام ہے، خدا تعالیٰ کو جو ہے بھولنا حرام ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہر چے موجب غفلت حرام ہے، یعنی جو کچھ غفلت کا سبب بنے وہ بھی حرام ہے، خدا کو بھولنا حرام ہے، اور خدا کو بھلانے والی جو چیز ہے، میں نے اس پہلے بھی کہا تھا، فون میں اگر آپ مشغول ہیں اور جو خدا کو بھلا رہی ہے تو وہ بھولنا حرام، اور وہ وجہ بھی جو ہے حرام ہے۔ اسی لیے جو ہے بار بار جو ہے خدا تعالیٰ کی یاد کی طرف جو ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہے کسی بھی حال ہو سکے جو ہے دست بکار دل بیار، جیسا کا فرمان ہے، ہاتھ کام میں اور جو ہے دل یار میں۔
اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو جو ہے اس بات کی جو ہے کم سے کم تعلیم دیتے رہیں، سکھاتے رہیں. اور اس پابندی کے واسطے جو آپ کو بتایا گیا تھا پچھلی نشست میں، ان 2 اوقات کی جو ہے پابندی کرنا جو ہے بہت ضروری ہے، بلکہ وہ 6 اوقات کی. پہلا تو جو ہے ہمارے پاس حکم تو جو ہے سلطان اللیل اور سلطان النہار کا ہے، لیکن کم سے کم جو قرآن آیت اور احادیث سے ثابت ہے، فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب اور عصر کی نماز کے بعد سے جو ہے مغرب تک ہمارے اوپر ذکر کرنا لازم ہے. مرد عورت سب کے لیے جو ہے لازم ہے، فقیر کاسب سب کے لیے جو ہے لازم ہے. پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو تلقین کریے، کھانا کھاتے وقت خاص طور پہ جو ہے غفلت کا جو ہے نوالا نہ جائے. اپنی عورتوں کو سمجھا، اگر وہ پکاتے وقت اگر کھانا جو ہے تیار کرے تو اور ہی اچھی بات ہے. پکاتے وقت اگر کھانا ذکر کر لیں تو جو ہے بہت ہی جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے بچوں کی پرورش ہوگی، بچے جو ہے نیک نکلیں گے. نوالا اگر غفلت کے ساتھ جائے گا، کیونکہ دیکھا جا رہا ہے بچے جو ہے بغیر موبائل فون کے جو ہے دودھ نہیں پی رہے ہیں، وہ فون پہ یوٹیوب پہ جو ہے ویڈیوز دیکھتے ہوئے جو ہے وہ دودھ پیتے اس طرح جو ہے سو رہے ہیں. حالت جو ہے اللہ نے جو ہے دیکھنے میں آ رہا ہے، کافی جو ہے بگاڑ آ رہا ہے. تو خاص طور پہ جو ہے نوالے کے وقت پہ جو ہے اسلام کا حکم ہے ہمارے پاس جو ہے جو نوالا طریقت میں جو نوالا شریعت میں جو ہے حلال کھانا ہے، حلال جائے گا، لیکن طریقت میں ولایت میں جو ہے جو کھانا جو نوالا اللہ کو بھولے بغیر آپ جو لیتے ہیں وہ حرام ہے. جو نوالا آپ لے رہے ہیں اللہ کو بھولے بغیر وہ طریقت میں جو ہے حرام ہے. اسلام کے پاس جو ہے وہ وہاں پاس حرام ہے. تو اس بات کو جو ہے شریعت میں جو ہے حلال ہے، آپ کھا رہے ہیں جو بھی کھا رہے ہیں وہ حلال، لیکن خدا کو جو بھول کے کھا رہے ہیں وہ طریقت میں جو اوپر کا درجہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ حرام ہے. خاص طور پہ جو ہے کھانے کے واسطے جو ہے خیال رکھا جائے، جو ہے ذکر اللہ کے ساتھ ذکر اللہ کرتے کرتے اگر کھانا کھا لی، بار بار کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہے بہت اہم نقطہ ہے. یہ تمام وسوسے وغیرہ بگاڑ وغیرہ یہی ہے، یہ کھانا جا رہا ہے، کیونکہ کھانے کی خصوصیت یہ کہ جا کے جو ہے مجھ میں فنا ہوتا ہے، میں بنتا ہے، جا کے جو ہے میری طاقت، میری گویائی. اب اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو میں بات نہیں کر سکوں گا. تو کھانا جا کے جو ہے وہ طاقت بن کے نکل رہا ہے، یعنی میں بن رہا ہے. اسی لیے جو ہے کہا گیا کہ یو آر واٹ یو ایٹ، تم وہی ہو جو تم کھاتے ہو. تو اس بات پہ جو ہے کافی خیال رکھے، خاص طور پہ جو ہے اپنی عورتوں کو تلقین کرے 2 اوقات کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کھانے کے وقت پہ جو ہے خود ذکر اللہ کرتے ہوئے، ہم بھی ذکر اللہ کرتے ہوئے، اور بچوں کو، عورتوں کو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ عورتوں کو کہتے ہوئے جو ہے تاکہ بچوں کو جو ہے ذکر اللہ کرتے ہوئے بسم اللہ کہتے ہوئے اللہ تو لا الہ نہیں کا ذکر ہم اپنے سانسوں میں وہ کرتے ہوئے کھائیں، تاکہ جو کھانا ذکر کے ساتھ جائے گا وہ نور بنے گا اور جو ہے آپ کو اللہ کی طرف جو ہے گامزن کرے گا، اور جو کھانا بغیر یاد خدا کے جائے گا وہ نار بنے گا اور شیطان کے واسطے جو ہے وہ اس کی جو ہے طاقت بنے گا. اور اس کے بعد جو ہے سوتے وقت جو ہے خاص طور پہ جو ہے ذکر اللہ کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے سونا ہے. اور بیت الخلاء گئے وقت جو ہے مطلب واش روم وغیرہ جب جا رہے ہیں خاص طور پہ جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے ذکر اللہ کرنا ہے. اور جو شادی شدہ حضرات ہیں اپنی عورت کے قریب گئے وقت بھی جو ہے انہیں ذکر اللہ کرنا ہے. تو ان اوقات کی جو ہے خاص طور پہ جو ہے پابندی کرے. اسلام نے جو ہے اسے جو ہے نہایت قاسموں کے واسطے خاص طور پہ جو ہے نہایت مفید بتائی. فقیر کو تو جو ہے ہمیشہ جو ہے ذکر میں رہنا ہے، خاص طور پہ قاسموں کے واسطے جو یہ اوقات بتائے گئے ہیں، کھاتے پیتے وقت، سوتے وقت، اپنی بیوی کے قریب گئے وقت، اور جو ہے بیت الخلاء گئے وقت. یہ تمام جو ہے مشغولی کے اوقات ہیں، خدا کو بھول جاتا ہے انسان ان اوقات میں. تو خاص طور پہ اسلام کا حکم ہے، بلکہ اسلام کا تو ایک فرمان یہ بھی ملتا ہے کہ جو ان اوقات کی پابندی کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کے دن اور رات کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. مطلب آپ کئی نیک کام کر رہے ہیں لیکن یہ کام جو حکم ہے وہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ نیک کام ضائع ہے. سمجھیے بات کو. یہ جب کریں گے پرائمری جب کریں گے تب جو آپ کا سیکنڈری قبول ہوگا. یہ فرض ہے، یہ حکم ہے اس کا، یہ کریں گے. پتھر اڑانا نیک کام ہے رستے سے، لیکن اس کا حکم جو ہے ذکر کرنا ہے. انہیں اکرا نے پتھر وہ ہٹا رہا ہے تو اس کا نیکی جو وہاں کا وہاں جو سے بدلا دے دیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے کچھ باقی نہیں رہتا. جو حکم ہے اسے ماننا ہوگا. یاد رکھیے ہم آسانی کے ساتھ لائف گزار رہے ہیں، جیسے ہی باہر نکلتے ہیں کیونکہ قیامت کے آثار ہیں، ہم جو ہے اسلام سے جو ہے دور ہوتے جا رہے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے. ہم جو ہے مکاتب وغیرہ پڑھ رہے ہیں، سچ ہے یہ، اوپر کے بزرگوں کی جو ہے کتابیں پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، جو حقیقت ہے وہ پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، لیکن باہر معاملہ حقیقت میں بہت ٹف ہے. نفس سے جو ہے لڑنا، شیطان سے لڑنا، مخلوق دنیا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. لیکن جو ہے ہم اب یہاں سے جو آپ سوچ کے جائیں گے، ارادہ کر کے جائیں گے، وہ اس وقت تک پورا نہیں ہوا جب تک کہ جو ہے آپ خود ذاکر نہیں بنیں گے. مطلب آپ کا نفس، شیطان وغیرہ خطرناک ہے، ان سے نہیں لڑ سکتے. آپ کو جو ہے پاورفل ہونا پڑے گا. جو ذکر نہیں کرتا، کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے روح مرجھائی بھی ہوتی ہے. جو ذکر کرتا رہتا ہے اس کی جو روح طاقتور بنتی ہے اور نفس کے اوپر جو ہے غالب آتی ہے. امام نام اسلام تو فرماتے ہیں کہ جو ہے اس جہاں میں جو ہے صرف 2 جواں مرد آئے،
ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف اور ایک ابلیس علیہ لعنت گمراہی کی طرف. رسول اللہ جو ہے جس جوانی کے ساتھ مردانگی کے ساتھ ہدایت کی طرف آئے خدا سے ملانے کے واسطے جنت تک پہنچانے کے واسطے, اسی طرح جو ہے ابلیس جو ہے پوری جوانی مردانگی کے ساتھ آیا ہے خدا سے جو ہے گمراہ کرنے کے واسطے اور دوزخ تک پہنچانے کے واسطے, کیونکہ اللہ نے بنایا اسے اس لیے. اس کو جو ہے کام دیا گیا جو تیرے پیچھے جائے گا تیرے سے اور تیرے اتباع کرنے والوں سے جو ہے دوزخ کو بھروں گا. ہم بہت آسان لے کے سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے بڑی آسانی سے جو ہے بخش دیے جائیں گے. کم سے کم جو ہے خدا کو تو جو ہے دیکھے نہیں, قیامت کو دیکھے نہیں, موت تو دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے, اس کو تو دیکھ رہے ہیں. کم سے کم وہ دیکھتے ہوئے جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جو ہے لذتوں کو کاٹنے والی چیز کو جو ہے کثرت سے یاد کرو, موت کو جو ہے کم سے کم جو ہے یاد کرتے رہو. مرنا ایک دن ہے, حساب دینا ہے. جو اس کام کے لیے پیدا ہوئے کم سے کم جو ہے ایک ذہن میں ایک مشن بنا کے رکھے, میرا مقصد تو میں کر رہا ہوں یہ کسب وغیرہ جو بھی ہے, نوکری چاکری پڑھنا لکھنا, یہ دنیاوی ایک تدبیر ہے جس سے گزرنا ہے اسے گزر رہا ہوں, لیکن میرا مقصد جو ہے خدا تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے. اور اللہ نے جو ہے میں اسلام کی جو ہے قومیں پیدا کیا ہے تو ایک بہت اہم مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں. اور جو ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے ہم سے جو ہے سخت ترین جو ہے سوال جو ہے اسی قوم سے ہوا, کیونکہ سب سے بڑی نعمت سے جو ہے صرف اور صرف جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے قوم نوازی گئی. اور جو اس قوم میں پیدا ہوا اس کے بعد پھر جو ہے اس نعمت سے محروم رہا تو جو ہے وہ پوچھا جائے گا, یقیناً جو ہے پوچھا جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی جو ہے جو تصدیق ہے اس کا جو